السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جی ہاؤ ٹو پریپیئر ALB ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام یا ہاؤ ٹو اسٹڈی اسمارٹ سلیبس۔ اللہ رب العزت کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ALP کیا ہے جی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائی گئی تھی، اس میں آپ ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ALP یا اسمارٹ سلیبس جو کہ سلیبس فل سلیبس کو شارٹ کیا گیا ہے، وہ ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ویب سائٹ کا پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا، تو وہ بکلیٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہارڈ کاپی میں مطلب اس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز جب آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ ٹیکسٹ بک کے حوالے سے جو ہے اس کو آپ آپس میں کیسے میچ کریں گے اور کس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ خود سے نشان لگا کے آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، یا ایک محترم جو اساتذہ کرام ہیں تو وہ کیسے جو ہے ان کے یہ بات معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم نے وہ جو ہے نشانات کس طرح سے بچے کو سمجھانے کے لیے آسانی کے لیے جو ہے وہ ان کو ہم گائیڈ کریں گے۔ آپ جب PCTB کی یعنی کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی ویب سائٹ جو ہے وہ سلیبس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ اتھینٹک ہے، وہاں پہ جو ڈائریکٹ لنک دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے 9th اور 10th کا جو ہے وہ سلیبس ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو اس میں 9th انگلش کی ابھی ہم بات کریں گے۔ تو فار ایگزامپل جو ہے یہاں پر آپ کے سلیبس میں شامل ہے یونٹ نمبر 1 دا سیور آف مین کائنڈ۔ تو اب یہاں پر جو ہے دو حصوں میں جو ہے وہ کام کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے نمبر 1 ہے جی کلاس ورک اور نمبر 2 ہے ہوم ورک۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں جیسے یہ گلوسری ہے تو یہ ایک جگہ پہ ہوگی، یہاں پر یہ ہوم ورک میں نہیں آ رہی۔ کمپریہنشن جو ہے یہ کوسچن 1 to 4 اور یہ کوسچن جو ہے 5 to 8، اب یہ دو جگہ پہ آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ کون سی چیز ہم نے کرنی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ اگر ہم اس کی 9th کی انگلش کی جو ہے یہ چونکہ پہلا سبق ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں پر جو ہے یہ گلوسری آ گئی، تو گلوسری کے اس طرف آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ سلیبس میں ہمارے پاس جو ہے یہ کلاس ورک میں لکھا ہوا جی گلوسری، تو آپ یہاں پر آپ نے بک کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی ایکسرسائز کے ٹائٹل کے حوالے سے لینا ہے۔ اگر یہ لیسن ہے تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پورا سبق جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ گلوسری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ CW یا کلاس ورک جو ہے وہ آپ نے وہاں پر مینشن کر لیا۔ اب گلوسری کے بعد جو ہے وہ اگلا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے۔ اورل ایکٹیویٹی ہے، یہ اس کے آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ تو کمپریہنشن جو ہے وہ ابھی ہم نے بات کی تھی، تو وہ کمپریہنشن جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شامل تو ہے لیکن اب اس میں آگے مزید ABC کس لحاظ سے کون سا جو ہے وہ پورشن شامل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کمپریہنشن B کوسچن نمبر 1 to 4، تو ہم نے یہاں پر جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں اسمارٹ سلیبس میں ابھی شامل نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ B کوسچن نمبر 1 to 4، اس کے سائڈ میں اب یہاں سے یہاں تک بریکٹ لگا لیں، یا ہر ایک کے آگے جو ہے وہ CW اور یہ 4 تک جو ہے کلاس ورک آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو کہ اگلا جو ہے وہ آپ نے یہ نیچے لازمی دیکھنا ہے کہ ہوم ورک میں بھی کمپریہنشن ہے، تو یہاں پر بھی کمپریہنشن موجود ہے، تو اس کا بھی B جو ہے وہ جز ہے اور کوسچن نمبر 5 to 8 جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ کوسچن نمبر 5 to 8 آپ اس پہ بریکٹ لگا لیں جس طرح سے اوپر لکھا تھا، یہاں پر لیکن آپ نے لکھنا ہے HW ہوم ورک۔ تو اس طرح سے جتنے بھی سوالات ہیں آگے اس کا جو ہے وہ آگے آپ کا جو بھی ٹائٹل آتے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ووکیبلری کا پورشن ہے، تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کلاس ورک میں دیکھنا ہے کہ ووکیبلری میں جو ہے B اور C جو ہے وہ کلاس ورک میں شامل ہے، اور اس کے بعد ہوم ورک میں جو ہے ووکیبلری A اور D جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ A B C اور D یہ 4 جو ہے یہاں پر یہ سوال ہمارے پاس ہیں، تو آپ نے A کے سامنے جو ہے ادھر سے دیکھ کے کہ A جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے تو یہ اس میں ہوم ورک میں شامل ہے، تو آپ نے اس کے آگے جو ہے A اور D کے ہوم ورک لکھ دینا ہے۔
اور بی اور سی کے آگے جو ہے وہ آپ نے کلاس ورک لکھ دینا ہے. اب یہاں پر سیکوینس تھوڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے، لیکن جب آپ وہاں پر لکھ دیں گے نا اے سے لے کے ڈی تک کلاس ورک اور ہوم ورک، تو وہ ایک سیکوینس میں یہ چیزیں جیسے یہ چل رہی ہیں اے بی سی ڈی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلاس ورک ہے یا ہوم ورک ہے. تو آگے اگر کوئی چیز اس میں سے آپ نے اسکپ کرنی ہے تو وہ آپ نے ظاہر ہے اس پہ نہیں لکھنا، اس کو خالی چھوڑ دینا ہے، تو وہ اس بار جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ معروضی کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جو بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے تو اس کو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اس لحاظ سے ہم نے وہاں پر سلیبس سے دیکھ کے جو ہے کلاس ورک یا ہوم ورک لکھ لینا ہے. یہاں پر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کلاس ورک ہو یا ہوم ورک ہو ایک ہی بات ہے، یاد کرنے کے لیے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن پیپر جو ہے وہ دونوں چیزوں سے آئے گا، مطلب کلاس ورک بھی اس میں شامل ہے اور ہوم ورک بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. جی انگلش کے بعد ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی، جو ریاضی سائنس گروپ کا ہے، تو اس میں 9th کلاس کی یہ بات ہو رہی ہے جی. تو یونٹ نمبر 1 جو ہے میٹریسز اینڈ ڈٹرمینرز، اس میں بھی اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے بات کی کلاس ورک ہے اور ہوم ورک ہے. یہاں پر ذرا توجہ کیجیے گا کہ ایکسرسائز یہ 1.1 ہو گئی، پھر اس کا جو ہے یہ کوسچن نمبر 1 ہو گیا، اور پھر اس کا جو ہے آگے یہ جز جو ہے وہ سی ہو گیا. اب یہ یہاں پر جو ہے 1.1 اس کا آگے جو ہے یہ ایکسرسائز 1.2 آ گئی. اب یہاں پر اس کو ہم نے ایسے ہی نہیں چھوڑنا، ہم نے 1.1 کے جتنے بھی سوالات ہیں اس کے اوپر کلاس ورک لکھنا ہے، پھر یہ ساتھ ہی دیکھیں کہ ایکسرسائز 1.1 اور کوسچن نمبر 1 اور اس کے یہ آگے جتنے بھی یہ پارٹس لکھے ہوئے ہیں 2، تو یہ والے جو ہے یہ ہوم ورک میں شامل ہیں. تو آپ وہاں پر جو ہے اس کو ہوم ورک لازمی لکھنا ہے. میتھ میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بس اس میں سوالات ہیں، پھر سوالات کے آگے جز ہیں، اور مشق میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سوالات ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ مشکل پیش آتی ہے. اسلامیات ہو، انگلش ہو، اردو میں ہے، اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹاپک ہے. خاص طور پر جو ہے وہ اردو اور انگریزی میں جو ہے وہ پورے کا پورا سبق جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے یا اس میں جو ہے وہ نہیں شامل، اس لیے وہاں پر یہ کچھ آسانی ہے. تو یہاں پر میتھ میں خاص طور پر جو ہے یہ مشکل پیش آتی ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کلر کے جو ہے وہ ہائی لائٹر لے لیں. ابھی تو چھوٹے پینسل ٹائپ ہائی لائٹر 15-20 روپے کا آ جاتا ہے، تو اس میں آپ 2 کلر، ایک کلر جو ہے وہ مختص کر لیں. جیسے کلاس ورک کے لیے آپ نے گرین کلر مختص کر لیا اور ہوم ورک کے لیے آپ نے جو ہے وہ یلو کلر مختص کر لیا. تو اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے تو سوالات کو ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ جو ہے گرین کلر جو ہے یہ کلاس ورک ہے اور یلو کلر جو ہے وہ ہوم ورک ہے. یہاں میں یہ بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ کلاس ورک ہو یا ہوم ورک ہو، اس کو ہم نے یاد جو ہے وہ دونوں کا کرنا ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ ہم نے اسی لحاظ سے جو ہے یہ کرنی ہے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین رہے. ہاں جی، ابھی ہے مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا، تو اس میں چیپٹر نمبر 1 ہے جی پاکستان کی نظریاتی اساس. اس میں یہ یہاں پر جو ہے یہ ٹاپکس دیے ہوئے ہیں جو چیپٹر کے ہیں، نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت، اور یہ مزید جو ہے جتنے بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ان کے ٹاپکس دے دیے. تو یہ ٹاپک ہم نے کرنے ہیں. تو اب ان میں سے جو ہے یہ کلاس ورک اور ہوم ورک ہے کہ مشقی سوالات جو ہے اس میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہے، اور 2 کے یہ والے جز ہیں، اور 3 جو ہے وہ بھی مکمل ہے. اسی طرح سے مشقی سوالات جو ہے وہ ہوم ورک میں بھی لکھ دی گئی. آپ نے ان پہ نشان لگا لیا یہ کلاس ورک ہے، ہوم ورک ہے، یا آپ نے ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر لیا ڈفرینٹ کلر کے 2 کلر گرین اور یلو، یا کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں ان سے متعلقہ جو سوالات مشق میں ہیں وہ یہاں پر تو لکھ دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والا کلاس ورک اور ہوم ورک ہی آپ سے پوچھا جانا ہے. زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے جو مشقی سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ والے جو ٹاپکس ہیں جتنے بھی، ان میں سے بھی سوالات جو ہے وہ معروضی بھی آ سکتی ہے، اور مختصر جوابات کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور جو ہے لانگ کوسچن جو ہے یعنی کہ تفصیلی جواب کے لیے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی ان میں سے، یعنی کہ ٹاپکس یہ ہوں گے، لیکن یہ والے سوالات ہمارے سامنے ہیں. یہ نمونے کے طور پر جو سوالات دیے جاتے ہیں تو زیادہ تر ان میں سے پوچھا جاتا ہے، ان میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ آپ ضرور ذہن نشین رکھیے گا. اور چلتے چلتے جو ہے ایک اور بات آپ سے شیئر کر لوں کہ کچھ مضامین جو ہے وہ اساتذہ کرام سے بات ہو رہی تھی، جیسے کیمسٹری کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں جو ہے یا اسی کو لگا لیں کہ مطالعہ پاکستان کا یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹاپک لکھ دیا، اس کا ہو سکتا ہے کہ اس میں سوال نہ ہو،
اور یہاں پر کچھ موضوع ایسا آ گیا ٹاپک جیسے کیمسٹری کا ہے یا مطالعہ کوئی بھی ہو، تو یہاں پر اس کی معروضی ہے یا شارٹ کوسچن آنسر ہے، لیکن اس کا ٹاپک جہاں پر نہیں لکھا ہوا، تو ظاہر ہے وہ ٹاپک بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو کبھی کبھار ایسا آپ کو ملے گا، تو وہ جو ہے ہمارے محترم اساتذہ کا ہم جب آپ کو پڑھائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کر دیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کون سا ایسا کنفیوزڈ کوسچن ہے یا ٹاپک ہے جس کا سوال جواب میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پوری رہنمائی فراہم کریں گے۔ یہ تھا یہ ہمارا مختصر سا تعارف کہ اے ایل پی کو جو ہے وہ کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر سبجیکٹ کو ماس سلیبس کے حوالے سے جو ہے یا اے ایل پی کے حوالے سے یا عام روٹین میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اپنے حساب سے یا اساتذہ کام کے مشورے سے، والدین کے مشورے سے اس کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل شیڈول بنا کے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ انشاءاللہ آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ باقی جو ہے وہ آپ کے لوگوں کی آسانی کے لیے بہت ساری ویب سائٹس جو ہے وہ دوست احباب نے بنائی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ویب سائٹ جو ہے یہ notespk.com، اس میں آپ جو ہے یہ یہاں پر ایک مینیو بار شو ہوگی، اس میں ڈائریکٹ یا جیسے آپ موبائل پہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک نوٹس کی آپشن ہے، تو نوٹس پہ ڈائریکٹ کلک کر دیں، یا آپ جو ہے اس کے نیچے کلاسز لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس 9th اے ایل پی کے نوٹس ہیں، 10th اے ایل پی کے نوٹس ہیں، تو آگے بھی مزید جو ہے وہ نوٹس ہیں جو فل بک کے حساب سے۔ تو فار ایگزامپل یہاں پر میں 10th اے ایل پی کے جو نوٹس ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں، تو آگے یہ مختلف مضامین جو ہیں، فار ایگزامپل اسی کو لگا لیں کہ فزکس ہے، تو یہ آئیکن بنے ہوئے ہیں، آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کو جو ہے وہ نوٹس مل جائیں گے۔ آپ اس پہ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تو مزید جو ہے یہ ایک لائن آپ کو نظر آئے گی، تو اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو یہ فزکس کے جو ہے وہ آپ کے سامنے نوٹس ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، تو اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہے وہ اے ایل پی کے مطابق جتنی بھی معروضی آپ کی جو مشق سے ہے، اگر مشق میں وہ نہیں ہے لیکن ٹاپک آپ کا سلیبس میں شامل ہے تو اس کو جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ مختصر جوابی سوالات جو ہے جس شارٹ کوسچن آنسر جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور ان جو ہے یہ معروضی یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سالو نظر نہیں آ رہی، تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ جوابات جو ہے وہ یہاں پر اس لیے نہیں دیے گئے کہ پریکٹس ہو جائے بچے کی، تو اس بکلٹ کے یا نوٹس کے آخر میں جو ہے وہ جوابات الگ سے وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹس جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں آپ وہاں سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اس کو جو ہے آپ نے ویب سائٹ میں سے اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے، آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں یا بچے خود سے اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا محترم اساتذہ کرام یا والدین جو ہے وہ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ ٹیسٹ کی ٹیب ہے، ٹیسٹ کی ٹیب میں آپ جاتے ہیں تو یہ مختلف ٹیسٹ کا جو ہے وہ آپ کو لنکس مل جائیں گے۔ فار ایگزامپل جو ہے یہ 10th کا لگا لیں، یہ 9th کا ہے، ہم چونکہ اے ایل پی ہے اوپر والے ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سال، تو اے ایل پی جو ہے وہ 10th کی ٹیسٹ سیریز یہاں پر آپ کوئی سا بھی اس کو، یہ بھی ہم نے پہلے فزکس کی بات کی تھی تو اسی کو ہم کلک کر لیتے ہیں، تو اس کی جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے جو ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ آپ کو ٹیسٹ سیریز مل جائے گی۔ اب اس میں جو ہے یہ جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ ایک ہی فائل میں جو ہے وہ آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پیپر جو ہے وہ مختلف ورائٹی میں موجود ہیں، انگلش اردو میڈیم دونوں اس میں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی جو ہے وہ آنسر کیز بھی موجود ہیں، اگر آپ خود سے تیاری کر رہے ہیں تو یہ معروضی کے لیے ہے، اور اس میں آپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری ورائٹی اس میں موجود ہے، صرف ایک جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے، مختلف چیپٹرز کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے جیسے یہ کلاس لکھی ہوئی ہے، اور ٹیسٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ صرف ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ یونٹ جو ہے یہ یونٹ نمبر 10، یہ 10th کلاس کا یونٹ نمبر 10 جو ہے وہ صرف اسی کا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آگے مزید جو ہے یہ تفصیل اس کی سامنے آتی جائے گی، مختلف پیپرز ہیں، تو یہ 26 پیجز ہیں، فزکس کی جو ہے وہ مکمل فائل ہے۔ اس میں جو جب آپ نے پرنٹ لینا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو معروضی کے جوابات کا ایک پیج آئے گا درمیان میں، وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ اس کا جو ہے وہ نہیں لینا، وہ صرف پریکٹس کے لیے، سہولت کے لیے جو ہے
وہ یہاں پر اس کو جو ہے وہ یہاں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ کے جو ہے وہ بہت کام آئے گی، اور اس پہ اپڈیٹس جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو باقی نوٹس بھی یہاں پر موجود ہیں، ٹیسٹ سیریز بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے تمام اساتذہ کرام، والدین، اور خاص طور پر جو ہے وہ عزیز طلباء و طالبات کے لیے یہ مفید رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کے جو ہے وہ علم میں، زندگی اور ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔